بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے دل میں تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ایشو کیا ہے، یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کے چاہنے والے کچھ جو دل سے چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس ریاست کا دوبارہ لاڈلا بن جائے اور جو وہ چاہے وہ ہوتا رہے، جو عمران خان کے عاشقوں کا ایک ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہجوم عاشقاں نہیں ہوتا، یہ ٹولہ نا، اس میں کچھ تعداد ہمارے دوستوں کی بھی ہے جو صحافی ہیں۔ اور اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں صحافیوں کے حوالے سے ہمیشہ دوستوں کا لفظ استعمال کروں گا۔ میرے پائنوں پیٹی بھرا ہیں، دیکھیں میرا اور ان کا جو ہے وہ ایک ہی طرح کا روزگار کا رزق کا سلسلہ ہے۔ بے شک ساڑیاں لینا وکھریاں نے، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہرحال ہے تو صافی نا، مطلب میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی صافی بھی ہیں، مگر وہ عمران خان سے متاثر ہیں۔ ایک ان میں سے وہ شخصیت ہے جس نے کاکڑ صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہمارے نگران وزیر اعظم کا بی بی سی میں بیٹھ کر، ان کا نام چلے لیتے ہیں، سکلینی امام واسطی، انہوں نے نظر میری جڑی نا محبتاں ہور طرح دیاں نے، ان کا نام لیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی عمران خان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہیں۔ کیوں ہیں یہ وجہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ متاثر ہیں۔ بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک تاثر قائم کیا کہ ساڈی گل بن گئی، ساڈی ڈیل ہو گئی، عمران خان پائن بس آوے ہی آوے، گل مک گئی، بس عاصم منیر نال محبتاں پکیاں ہو گئی ہیں۔ ایک شخص نے مجھے یہ کہا اور میں نے آپ کو اس کی اس وقت اطلاع بھی دی تھی، مگر میں دوبارہ یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بٹ صاحب فوج کے اندر اور یہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر دونوں طرف یہ بات اور یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ جناب لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں اور آپس میں ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے چیزوں کو۔ میں نے بڑا ہی ہاسا اس لیے آیا کہ پاجی فوج کے اندر اگر یہ بات ہو تو چلو کوئی آپ کہہ سکتے کہ خبر ہے، وہ پی ٹی آئی والے ترلے پائی جاندے نے، اوتے منٹ بعد کان پھڑ کے دکھاندے نے کہ حضور اے معافی دے دیو، اگے تو نہیں کران گے، تے انہاں جو سوچ پنپ رہی ہے، ای کی مطلب ہویا وہ پاجی وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، اور پھر صلح کا امکان جو ہوتا ہے، یہ صلح جو ہوتی ہے وہ دو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ جارے پہلوان اور ایک کیا کہتے ہیں وہ جو ہے عام آدمی، کوئی چلو گوہر بٹ کے لو، اس درمیان صلح نہیں ہو سکتی، اس درمیان تے جارا پہلوان معاف کرے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت تگڑا ہے، اور اے جڑے پی ٹی آئی والے بیچارے ایتے میرا خیال ہے بالکل ہی ممی ڈیڈی کلاس ہے، انہاں بیچارے کا کی ہونا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بڑی رازداری کے ساتھ یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کے اوپر خیر اپنے دماغ لڑا کے اور سورسز سے کنفرم کر کے پھر میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ایسی کوئی گل نہیں، کسی چاکے چ نہ آنا، جو کو 2 4 5 10 دانے پی ٹی آئی کے مجھے دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ان کو یقین ہے اس بات کا کہ اس بھائی کو ساڈے لیے خیر دی خبر کوئی نہیں۔ اب میں خیر دی خبر کتوں دواں باؤ جی؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریئلٹیز ہیں اور جو اس وقت خبر ہے میں تو وہی دینی ہے نا۔ اب میں جناب دی مرضی دی خبر کڑ کے تے نہیں دے سکتا، میرا پرابلم یہ ہے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک ہجوم عاشقاں اور ایک صحافی کے درمیان ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ بات کی، وہ 8 10 15 20 جنے نے تھلے کومنٹس میں آ کر مجھے واہ اپنی طرف سے لتاڑا، بکواس یادی کرتے ظاہر ہونے کی کر رہے، میں پہلے ان کا جواب دیا کرتا تھا، پھر میں کہا یار چھڈو، میں نے اپنی بات کر لی، اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو مرضی اپنی جو تربیت ہے اس کا وہ اثر دکھاتے رہے، لہٰذا میں ان کی باتوں کا اب جواب نہیں دیتا۔ مگر اب ہوا ہی ہے کہ عادل راجہ جو کہ اپنے آپ کو سابق میجر یا فوجی کلیم کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ ہے سن کہ نہیں ہے سن، میرا تو سچی بات ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، وہ لیکن پی ٹی آئی کے بہت زیادہ قریب ہیں اور پی ٹی آئی ان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ عمران خان کی لڑائی جتنی زیادہ عادل راجہ، شہین صبائی، اس طرح کے لوگوں نے لڑی ہے لندن اور امریکہ میں بیٹھ کے، ان لڑائی عمران خان نے اپنی آپ نہیں لڑی ان تکر،
میں بالکل یہ سچی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہوں، اور میں چونکہ ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، دیکھتا رہتا ہوں، اور یا ان کے ولاگز آتے رہتے ہیں، اور ایک ادی باری ویکھن دا اتفاق ہویا تے وہ بھائی جڑا نا پوری لڑائی لڑتا ہے عمران خان کی، اسی طرح صابر شاکر صاحب لڑتے ہیں، اور دوست ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں وہ یہ لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب عادل ریاض صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو سینئر ذرائع سے یہ اس خبر کی تصدیق کر رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے فوجی جنتا ابلیغ اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں، تمام باتیں ڈرامہ بازی اور وقت کا ضیاع کرنے کے لیے ہیں، پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو آگے مسلسل سیاسی جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عادل راجہ صاحب کہ جنہیں تانوں گلاں دس رہے ہیں کہ ساڈی گل بن گئی اور بس خان آوے ہی آوے اور خان جاوے ہی جاوے، اور بی بی دے یعنی بشرا بی بی کے موکل جو ہے وہ کام کر گئے ہیں، قطر کا سفیر آئے گا تے پتہ نہیں پھر کوئی بحرین کا سفیر آئے گا، جو بھی توتا کہانیاں لوگ بیٹھ کے گھڑ گھڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا یقین نہ کرو، کوئی ایسی گل نہیں، ان کی پالیسی وہی ہے، اور وہ پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جناب پاکستان کی ریاست کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا 9 مئی کو، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ اب آپ مجھے خود ایمانداری سے یہ بات بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہ بات کر رہے تھے، یہ بات اوورال کہنا کہ سیاسی جماعت جو ہے کوئی اس کو اگر آپ الیکشن پروسیس سے باہر کر دیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات کریں، رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، نعرے مار دے، کور کمانڈر ہاؤس ساڑ دے، حساس انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرتے، خود اپنی ویڈیوز بنا کر وہ اپلوڈ کریں فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور یوٹیوب پر، اور انیوا اس کا مفاد ٹنوں کے حساب سے موجود ہو، کیا وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کرنا غلط ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور یہ جس سیاسی جدوجہد کا نام لے رہے ہیں عادل راجہ صاحب، ان کو نہیں پتا سیاست کیا ہوتی ہے اور سیاسی جدوجہد کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ سیاست اور سیاسی جدوجہد جو ہے وہ ایک قربانی کا نام ہوتا ہے، ایک فلسفے کے تحت کی جاتی ہے، ایک پلان کے تحت کی جاتی ہے، اور پلان یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کور کمانڈر ہوتے تو جا کے حملہ کرنا ہے تو پچھلے پاسے میں جا کے اتھو چولا دی پلیٹ کٹ کے کھانی ہے، یہ نہیں ہوتا پلان۔ پلان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں تو آئین پاکستان ہے، اور اس آئین پاکستان پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، انتخابات کراؤ ٹائم پہ کراؤ، فری اینڈ فیئر ہو، ایک پورا پروسیس ہے جو آئین کے اندر درج ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ اتنے دے پائے نے حملے ایسے تو کیتے گئے سن کہ عمران خان کو ایک کیس میں جس میں عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، اس کے جواب میں یہ ساری قوم یوتھ جڑی ہے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ کیا ان لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے؟ میں اس کے حق میں یا خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، میں ایک سوال ہے جو میں اپنے تمام ویورز کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایسے لوگ جو پاکستان کی حساس انسٹالیشنز کو آگ لگانے کی طرف جائیں اور رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے الیکشن میں حصہ لیں۔ یہ سوال ہے، کیونکہ الیکشن تو ہو رہا ہے آئین کے تحت، تو جو آئین کو ہی نہیں مانتے، جو قانون کو ہی نہیں مانتے، جو ریاست کو ہی سرے سے نہیں مانتے، انہوں دا کی حق ہے بھائی الیکشن حصہ لین دا؟ یہ سوال ہے۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی فیصلہ کرنے والی قوت ہوں، لیکن یہ ایک سوال ہے اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عادل راجہ صاحب اس ٹویٹ کے ذریعے ایکچولی یہ بتا رہے ہیں کہ پاجی جاگدے رہنا، یہ جڑی گلاں کر رہے ہیں اتن رہنا، ٹھیک ہے؟ اور یقین کیجئے کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، چاہے وہ یوتھیا ہے چاہے وہ نان یوتھیا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان دا حمایتی لبیا نہیں پہ لبدا جے پاجی، کوئی ایک بندہ نہیں آج پی ٹی آئی کا
جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آ کے پریس کانفرنس کرے اور جو کہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا بندہ، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں پروگرام کرتا ہوں اس کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر، اور سوائے ایک شوکت بسرے کے اور اوی بھائی نے بڑیاں چلاکیاں لا کے چالنا چل کے تو بڑی مشکلہ ٹائم دیتا، اور کوئی بندہ پی ٹی وی پہ آ کر بھی اپنا موقف دینے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے، بندہ لبدی کوئی نہیں پائی. تو یہ پی ٹی آئی کا حال ہے. ہوں کیڑی جدوجہد ہونی ہے تے کتنے ہونی ہے اللہ ہی بہتر جانتا جی. واٹس ایپ گروپ جدوجہد ہو رہی ہوئے تو وہ میرے کوئی نہیں پتا. بہرحال اب جدوجہد کا عالم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو رضی دادا صاحب نے کہا تھا نا کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. سر اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس پر آپ کو فیصل ووڈا صاحب کی ایک بہت بڑی سی تصویر نظر آئے گی، اور اس تصویر کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے سے دل کی تکلیف تھی یا تھا، پہلے سے دل کا تکلیف تھا. فیصل ووڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا. اس کے نیچے ایک ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز اور اس طرح سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب میں بڑا حیران ہوا کہ فیصل ووڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نو کچھ ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے ایک دن پہلے بشرا بی بی نے یہ درخواست دی تھی کہ میرے بندے کو زہر دیا جانے کا خدشہ ہے تو گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت دی جائے. یہ بشرا بی بی نے بات ایک درخواست دی تھی. اس کے بعد یہ ایک ٹویٹ آتا ہے جس کو شہباز گل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی کہ شہباز یہ جو فیصل ووڈا صاحب نے یہ بات کہاں کی. چونکہ اے آر وائی کا اس کے اوپر مونوگرام تھا تو میں نے اے آر وائی کی پوری جو ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ، اس کو دیکھا. سر جی میں نے بھی دیکھا، ہمارے ساتھ وہ نوجوان ہے حمزہ، اس نے بھی دیکھا. سانو دے پاجی تے ہو جائے فیصل ووڈا دا کوئی بیان نہیں لبا. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن شہباز گل صاحب کا ٹویٹ موجود ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے. میں نے اس ٹویٹ کو آپ کے ساتھ کوٹ کرنے سے پہلے یا پروگرام کرنے سے پہلے دیکھا تو وہ اس کے اوپر کو 200 کوٹ تھے، یعنی 200 لوگوں نے، 200 یوزرز نے یہ جو ہے شہباز گل صاحب اس کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا تھا. پرانی ظاہر ہے اس کو ٹویٹر دا منہ تو چڑھیا نہ ہے تو ایکس سے، لیکن بار اب وہ منہ پہ چڑھ چکی بات تو میں اسی حساب سے بات کرتا ہوں. 17,200 لائکس تھے اور 6,969 یعنی 69 ری ٹویٹس تھے، جبکہ 2,48,000 لوگ اس ٹویٹ کو ویو کر چکے تھے. اس ٹویٹ میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ بیان واقعی دیا گیا ہے، اب دیکھیں فراڈ چیک کریں ان کا، کہ یہ آپ فراڈ کر کے تے او دے تے آپ ہی شبہ پا رہے ہیں. سر ایسا کاریگر بحال ہے، کیا بات ہے. اگر یہ بیان واقعی دیا گیا ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے. خان صاحب کو کسی قسم کا دل کا مسئلہ نہیں ہے، نہ تھا. لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب کہیں کوئی ایسا زہر نہ دیا جائے جس سے دل کا کوئی مسئلہ بنے، قوم جاگ جائے. یہ سب خطرناک ہے. یعنی ایک ٹوٹل فراڈ سٹوری آپ کڑی، آپ ہی کڑ کے آپ ہی خدشہ پا کے آپ ہی سارے پاسے پھیلا کے تے سنسنی پھیلاتی. یہ ہے ان کی سیاسی جدوجہد. پائیں فراڈ در فراڈ در فراڈ، شر اور فتنہ فساد، اس کا نام انہوں نے سیاسی جدوجہد رکھا ہوا ہے. ایک واقعہ جو سرے سے ہے ہی کہیں نہیں، اس کو خود ہی بنایا، خود ہی بنا کے اس کے اوپر جناب آپ کے بیان دا کے لاتا ہے. اور جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان میں ایک بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہیں وہ حرکات و سکنات جس کی وجہ سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب پہلے بھی پڑھے گئے سن، پھر سا نہیں سی ڈالا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، فرڈیا نمبر 1 عمران خان،
تو فراڈیے نمبر 2 ڈاکٹر شہباز گل. یار اللہ پاک رحم کرے, کسی کو بھی دل کی تکلیف نہ ہو, عمران خان کو بھی نہ ہو, کسی کو بھی نہ ہو. میں پاجی ہو جو لنگیا اور سال ہو گیا پورا سر آج جب میں اس پروسیس میں سے گزر رہا تھا, یا جب مجھے یہ معاملہ ہوا تھا ہارٹ کا, تو مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ مذاق نہیں ہوتا یہ. مگر شہباز گل والے لوگ جو ہیں وہ ہارٹ لیس ہیں, بے رحم لوگ ہیں. انہوں تے لتی چڑی آئی کوئی نہیں. امریکہ میں بیٹھ کے جو مرضی پوسٹ کر دیتے ہیں. آزادی اظہار کا جتنا غلط فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے, اتنا میرا خیال غلط فائدہ یا وہ جائز فائدہ بھی کسی ہو رہے نہیں چکے. بہرحال یہ سر اب عمران خان کے والے سے ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ کر کے تو نوجوانوں کے اندر ایک اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس چیز کو نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ میں نے آپ لوگوں کو تک پہنچائی صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ کا کوئی واقف کا یوتھیا ہے تو ان کو یار عقل استعمال کر تو یہ سن لیں. یہ والا حصہ جس میں بتا رہا ہوں کہ اے آر وائی کے اوپر ایسی کوئی خبر نہیں ہے, مجھے کم از کم نہیں ملی ہے, اور یہ بھائی صاحب کا اپنا بیان شروع ہو رہا ہے. اگر یہ بیان واقعی درست ہے, یعنی آپ بھائی نو یقین نہیں گا تو تھلے کہہ رہے ہیں یہ سب خطرناک ہو رہا ہے اور جناب بڑا قوم جاگ جائے, تو بھائی جی تمہیں یقین ہی کسی گل نہیں تو جگاندے کینوں پے. بہرحال یہ صورتحال تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. تو دوستوں سے درخواست کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویڈیو.